السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آج العزیزیہ سٹیل مل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس ہے کیا؟ 2017 میں سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی روشنی میں ایک سو موٹو لیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف 3 ریفرنسز لانچ کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک العزیزیہ بھی تھا۔ 2011 میں نواز شریف صاحب کے والد محمد شریف نے العزیزیہ سٹیل مل سعودی عرب میں قائم کی اور اس کے ایڈمنسٹریٹو جو رائٹس تھے وہ انہوں نے اپنے پوتے حسین نواز صاحب کو دے دیے، اور اس مل کو بنانے میں کچھ ان کا اپنا پیسہ تھا اور باقی سعودی عرب کی حکومت کی بھی سرمایہ کاری موجود تھی۔ بہرحال 2005 میں یہ سٹیل مل بند ہو گئی۔ نیب کا یہ الزام تھا کہ نواز شریف صاحب نے کرپشن سے یہ پیسہ سٹیل مل کو خریدنے میں صرف کیا، اور اس مقدمے میں بیسیکلی 3 ملزمان تھے: نواز شریف صاحب اور ان کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز۔ نیب کا یہ بھی الزام تھا کہ اس مل کی خریداری میں بہت زیادہ پیسہ استعمال ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کے بچوں کی آمدنی اتنی نہیں تھی اس وقت، اور وہ ان کی عمریں بھی کم تھیں، سو وہ اس مل کو خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکے۔ میاں صاحبان بھی اس مل کو خریدنے کے صحیح شواہد، رسیدیں یا ایویڈنس یا بینک ٹریل عدالت میں پیش نہیں کر سکے۔ میاں صاحبان کی اولادیں پہلے پاکستان تشریف لائیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس کیس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو وہ پھر اس پلی پر بھاگ گئے کہ وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں، وہ عدالت کو جواب دہ نہیں ہیں۔ 24 دسمبر 2018 کو نواز شریف صاحب کو اس مقدمے میں 7 سال قید، 2.5 بلین برطانوی پاؤنڈ جرمانہ کی سزا سنائی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کو 10 سال کے لیے کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ نومبر 2019 میں عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب علاج کے بہانے سے لندن بھاگ گئے اور انہوں نے سزا نہیں کاٹی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو ملک سے فرار ہونے میں مکمل سہولت کاری دی۔ اب اس سال وہ واپس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اور ان کی اس کیس میں اپیلیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، ایک اہم آج کیس جو ہے وہ یہ ہوا کہ نیب نے میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ ریفرنس میں بری قرار دے دیا، اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اب ایسٹ بیونڈ مینز کا یہ کیس تھا، اور اس میں جو ہے وہ نون لیگ کو تو بہت فائدہ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو ذاتی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ میں اس میں ایک ایشو جو نون لیگ والے اور بار بار اس وقت نون لیگ کے لوگ کافی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے نیب کی اپیل کے اوپر نیب نے کیس حاصل لیا کہ جناب فارغ ہو گیا کام، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو پرانی سزا تھی اس کو فارغ کر دیا۔ اب نون لیگ کو اس کا فائدہ ہے، بالکل ہے، میاں نواز شریف صاحب کو ذات کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اس وقت جو ایک کوشچن آ رہا ہے نون لیگ کے لیے واقعی بڑا اہم ہے، اور وہ اہم یہ ہے، ان کو ووٹر پوچھ رہا ہے کہ یہ جتنے کیس ہوئے تھے میاں صاحب کے اوپر، جتنے کیس واپس ہو رہے ہیں میاں صاحب کے اوپر، سارا فائدہ میاں صاحب کی ذات کو اور میاں صاحب کی فیملی کی ذات کو، پارٹی کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کیا اس سے ووٹ بڑھ رہا ہے؟ یہ عام نون لیگ کا ووٹر بھی پوچھ رہا ہے۔ میری بھی 2-3 لوگوں سے بات چیت ہوئی، نون لیگ کے بڑے پکے ووٹر، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، کیا نون لیگ کے ووٹر کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، یا اگر وہ جواب وہ دینے کہ جناب میاں صاحب کو فائدہ ہے تو اس لیے پارٹی کو بھی فائدہ ہے، تو علیحدہ گل ہوئی پھر۔ تو میرا خیال ہے عزیزیہ سٹیل مل اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جو سعودی عربیہ والا کیس ہے، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہیں یا شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہے یا نواز شریف صاحب کو فائدہ ہے۔
خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، باقی خواجہ آصف اور لیڈر لے رہے نون لیگ کے، اور کن فائدہ ہے؟ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ بات تو نون لیگ کے لیڈروں کو سوچنی چاہیے، اور ان کو اس چیز کا آنسر کرنا چاہیے، پبلکلی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کیسز سے عوام کا کیا فائدہ ہے، اور ان کیسز کے فارغ ہونے کے بعد وہ عوام کی کیا خدمت کریں گے۔ تو یہ بہرحال مجھے اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ نون لیگ کی سیاست میاں صاحبان کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو میرا نہیں خیال کہ یہ سیاست بہت عرصہ لمبا عرصہ چلا پائے گی۔ لوگ جو ہیں اب بہت زیادہ مختلف سوچنے لگ پڑے۔ اگر الیکشن ہو گیا تو وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو رانا صاحب یہ دو اہم آج کے کیسز جناب۔ جی احمد، نواز شریف صاحب کے ذاتی کیسز میں بریت سے نواز شریف صاحب کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے یا آپ کو یا عوام کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو تاحیات نہل تھے وہ انہی کیسز کی وجہ سے تھے، انہی مقدمات کی وجہ سے تھے، اور اب وہ ان سب سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو ان کی میرا خیال ہے کہ تاحیات نااہلی بھی اب ختم ہو جائے گی۔ مگر کچھ وکلا حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے کیا تھا، اور جب تک اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک نواز شریف صاحب انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی قسم کا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ اس وقت الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اور سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری کنفیوژن ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ ہی جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ فائنل ہوگا، یعنی وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ مجھ سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آزاد ہو جائیں گے اور دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اگلی ڈکیتی کے لیے آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔